بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر المنطق کے دوسرے باب تصدیقات کے سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ اس سبق کے اندر قضیہ شرطیہ ہم نے پڑھا ہے اس کے پہلے پارٹ میں۔ آج کے اس پارٹ کے اندر ہم انشاءاللہ کتاب کی عبارت کو حل کریں گے۔ کتاب کی عبارت میں حضرت فرما رہے ہیں قضیہ شرطیہ وہ قضیہ ہے جو دو قضیوں سے مل کر بنے۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ دو جملوں کو اگر ملا لیا جائے تو ان دو جملوں کو، دو قضیوں کو قضیہ شرطیہ کہا جاتا ہے۔ جیسے اگر سورج نکلے گا تو دن ہوگا، سورج نکلے گا یہ ایک قضیہ ہے، دن ہوگا یہ دوسرا قضیہ ہے۔ اب یہ دونوں قضیے جب ملیں گے تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ قضیہ شرطیہ ہے۔ یا اس کی دوسری مثال جیسے زید یا تو پڑھا ہوا ہے یا ان پڑھ ہے۔ اب پڑھا ہوا ہے یہ ایک قضیہ ہو گیا اور ان پڑھ ہے یہ دوسرا قضیہ ہے۔ ان میں سے پہلے قضیے کو مقدم کہا جاتا ہے، دوسرے قضیے کو تالی کہتے ہیں۔ بات پیچھے تفصیل سے گزر چکی ہے۔ جو دو قضیے ہوں گے پہلے کو مقدم اور دوسرے کو تالی کہا جائے گا۔ پھر آگے قضیہ شرطیہ کی دو قسمیں ہیں۔ اس میں پہلی قسم بتا رہے ہیں قضیہ شرطیہ متصلہ۔ وہ قضیہ شرطیہ ہے کہ اس میں یہ بات ہو کہ ایک قضیہ کے تسلیم کر لینے پر دوسرا قضیہ کے ثبوت یا نفی کا حکم ہو۔ یعنی اگر آپ نے ایک قضیہ تسلیم کر لیا ہے، مقدم تسلیم کر لیا ہے، تو یا تو تالی کا ثبوت ہوگا یا تالی کی نفی ہوگی۔ اگر آپ نے تالی تسلیم کر لیا ہے تو مقدم کا یا تو ثبوت ہوگا یا پھر اس کی نفی ہوگی۔ اگر ثبوت کا حکم ہوگا تو اس کو کہا جائے گا متصلہ موجبہ۔ جیسے زید انسان ہے تو جاندار بھی ہوگا۔ دیکھیں اس میں دو قضیے ہیں، ایک ہے زید انسان اور دوسرا ہے جاندار۔ اگر آپ پہلا قضیہ تسلیم کرتے ہیں انسان ہونے والا تو دوسرا قضیہ بھی آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا جاندار ہونے والا۔ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس قضیہ میں زید کے انسان ہونے پر اس کے جاندار ہونے کا حکم لگایا ہے تو اس کو قضیہ موجبہ کہا جاتا ہے، متصلہ موجبہ۔ اور اگر نفی کا حکم ہوگا تو متصلہ سالبہ ہوگا۔ جیسے کہ سالبہ کے متعلق پہلے تفصیل گزر چکی ہے، موجبہ بھی بتایا جا چکا ہے، سالبہ بھی بتایا جا چکا ہے۔ جیسے نہیں ہے یہ بات کہ اگر زید انسان ہے تو گھوڑا ہو۔ اب یہ دو قضیے یہاں پر، ایک ہے زید انسان، دوسرا گھوڑا ہو۔ تو یہ ایسا نہیں ہے، اگر آپ نے زید کو انسان تسلیم کر لیا ہے تو اس کا گھوڑا ہونا یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کو حضرت نے اسی بات سے تعبیر کیا کہ یہ والی بات نہیں ہے۔ اس قضیہ میں دیکھیں زید کے انسان ہونے کی صورت پر اس کے گھوڑا ہونے کی نفی کی گئی ہے۔ تو چونکہ ایک قضیہ تسلیم کرنے سے دوسرے کی نفی کی گئی ہے اس لیے اس کو کہا جائے گا شرطیہ متصلہ، اور نفی ہونے کی وجہ سے اس کو متصلہ میں سالبہ کہا جائے گا۔ شرطیہ منفصلہ وہ قضیہ ہے کہ اس میں دو چیزوں کے درمیان علیحدگی اور جدائی کے ثبوت یا نفی کا حکم لگایا جائے۔ تو اس میں یہ ہے کہ دونوں قضیے جو ہیں ان دونوں میں یا تو علیحدہ ہوں گے۔ علیحدگی میں پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ علیحدگی کا اس بات ہے یا پھر علیحدگی کی نفی کی گئی ہے۔ اگر علیحدگی کا اس بات ہو، جدائیگی کا ثبوت ہو تو اس کو کہا جائے گا منفصلہ موجبہ۔ مثال کے طور پہ یہ شے یا تو درخت ہے یا پتھر ہے۔ اب دیکھیں اس قضیہ کے اندر حضرت خود بتا رہے ہیں درخت اور پتھر کے درمیان جدائیگی ثابت کی گئی ہے کہ ایک ہی شے درخت اور پتھر دونوں نہیں ہو سکتی، تو دونوں میں سے ایک ہوگا۔ تو لیکن چونکہ جدائیگی کا اس بات کیا جا رہا ہے اس لیے اس کو کہا جائے گا منفصلہ موجبہ۔ اور اگر جدائیگی کا انکار کیا جائے گا، جدائیگی کی نفی کی جائے گی تو پھر یہ موجبہ نہیں ہوگا بلکہ سالبہ ہوگا۔ یہ کہتے ہیں تو اس قضیہ کو منفصلہ سالبہ کہتے ہیں۔ جیسے یوں کہیں کہ یہ بات نہیں ہے یا تو سورج نکلا ہو یا دن موجود ہو، ان دونوں باتوں میں جدائیگی نہیں ہے بلکہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ سورج نکلا ہوا ہے تو دن بھی موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ سورج نکلا ہوا ہو تو دن موجود نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر دیکھیں اس قضیے کے اندر جدائیگی کا انکار کیا جا رہا ہے، جدائیگی کی نفی کی جا رہی ہے۔ یہ کیسے نفی کی جا رہی ہے؟ کیونکہ حضرت نے خود فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے، تو اس لیے اس کو کہا جائے گا منفصلہ سالبہ۔ شرطیہ متصلہ اور منفصلہ کی تعریف گزر گئی تھی، آگے ان کی دو قسمیں بیان کی جا رہی ہیں۔ ان کی پہلی قسم ہے لزومیہ، دوسری ہے اتفاقیہ۔ دیکھیں متصلہ لزومیہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ قضیہ ہے جس کے مقدم یعنی پہلے قضیہ اور تالی یعنی دوسرے قضیہ میں کسی ایسی قسم کا تعلق ہو جب اول پایا جائے تو دوسرا بھی ضرور ہو۔ یعنی ان دونوں کے درمیان لازم ملزوم ہونے کا تعلق ہونا چاہیے، ایک لازم ہے تو دوسرا بھی لازمی طور پر پایا جائے، دوسرا پایا جا رہا ہے تو پہلا بھی لازمی طور پر پایا جائے۔ مثال کے طور پر جیسے اگر سورج نکلے گا تو دن ہوگا، اب سورج کے نکلنے میں اور دن دونوں میں لازم ملزوم کا تعلق ہے، دن ہوگا تو سورج ہوگا، سورج ہوگا تو پھر دن ہوگا۔ دوسرے نمبر پر ہے متصلہ اتفاقیہ۔ وہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہے کہ جس کے مقدم اور تالی میں اس قسم کا تعلق نہ ہو، یعنی لازم اور ملزوم ہونے کا تعلق نہ ہو بلکہ دونوں قضیے اتفاقاً جمع ہو گئے ہوں۔ جیسے یوں کہیں کہ اگر انسان جاندار ہے تو پتھر بے جان ہے، لیکن اگر آپ اس میں ریلیشن دیکھتے ہیں تو انسان کے جاندار ہونے کا پتھر کے بے جان ہونے کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے ہم نے شرطیہ متصلہ کی دو قسمیں پڑھی ہیں، بالکل ایسے ہی شرطیہ منفصلہ کی بھی دو ہی قسمیں ہیں، ایک ہے انادیہ، دوسرا ہے اتفاقیہ۔ چونکہ اس میں مقدم اور تالی کے درمیان جدائیگی کا ہونا یا نہ ہونا پایا جاتا ہے، اسی اعتبار سے اس کی بھی دو ہی قسمیں ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے انادیہ۔
اسی انادیہ کس کو کہتے ہیں؟ اناد کہتے ہیں دشمن کو، اختلاف، دشمن، ضد، اس کو اناد کہتے ہیں، یعنی جس کے مقدم اور تالی کی ذات ہی ان کے درمیان جدائیگی کو چاہتی ہو، جیسے عدد یا تو طاق ہے یا جفت ہے۔ اب طاق اور جفت ایسے مقدم اور تالی ہیں کہ ان کی ذات جدائی کو چاہتی ہے، کبھی ایک شے پائی جائے گی اور دوسری شے نہیں پائی جائے گی، کبھی دوسری شے پائی جائے گی تو پہلی شے نہیں پائی جائے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی عدد وہ طاق بھی ہو اور وہی عدد وہ جفت بھی ہو۔ اس کے بعد آگے دیکھیں منفصلہ اتفاقیہ، وہ قضیہ منفصلہ ہے کہ جس کے مقدم اور تالی میں جدائی ذاتی نہ ہو بلکہ اتفاقاً ہو گئی، یعنی ان کے درمیان جو جدائیگی ہے، علیحدگی ہے، وہ اتفاقاً آ چکی ہے، لیکن ان کی جو ذات ہے وہ جدائیگی کو، علیحدگی کا تقاضا نہیں کرتی۔ جیسے زید مثلا لکھنا جانتا ہو اور شعر کہنا نہ جانتا ہو، تو یوں تو ہم کہنا بالکل صحیح ہوگا کہ زید لکھنے والا ہے یا شاعر ہے، یعنی ان دونوں میں سے ایک بات ہے، لیکن لکھنے اور شعر کہنے کے فن میں جدائی ضروری نہیں، یہ دونوں اکٹھی جمع بھی ہو سکتی ہے، جیسے حضرت فرما بھی رہے ہیں، اس لیے کہ بعض لوگ لکھنا بھی جانتے ہیں اور شعر کہنا بھی جانتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ اتفاقاً ایک بندے کے اندر ان دونوں میں سے ایک چیز پائی جا رہی ہے، دوسری نہیں پائی جا رہی، لیکن اس سے قطعاً یہ لازم نہیں آتا کہ دونوں بیک وقت کسی شخص میں جمع نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں شرطیہ متصلہ کی بھی دو قسمیں پڑھ لی، منفصلہ کی بھی دو قسمیں پڑھ لی، یہاں سے شرطیہ منفصلہ کی مزید تین قسمیں بیان کی جا رہی ہیں۔ تو شرطیہ منفصلہ کے آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ تین قسمیں ہیں، ایک ہے حقیقیہ، دوسری ہے مانعۃ الجمع، تیسری ہے مانعۃ الخلوف۔ ایک ایک کر کے تینوں کو ذکر کریں گے۔ پہلے حقیقیہ دیکھ لیں، وہ قضیہ منفصلہ ہے کہ جس کے مقدم اور تالی میں ایسی جدائی اور انفصال ہو، انفصال کا مطلب یہی ہوتا ہے الگ ہونا، جدا ہونا، کہ دونوں ایک شے میں ایک دم سے جمع نہ ہو اور نہ دونوں ایک شے سے ایک دم سے علیحدہ ہوں، یعنی ایک شے میں دونوں میں یا تو کوئی ایک پایا جائے گا، اور ایسا نہیں ہے کہ دونوں ہی نہ پائے جائیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ دونوں ہی پائے جائیں، یہ دونوں صورتیں نہیں ہو سکتی۔ ایک پایا جائے گا بیک وقت ایک چیز میں، ایک ہو تو دوسرا ہرگز نہیں ہوگا، اور ایک نہیں ہے تو دوسرا ضرور موجود ہوگا، یعنی ایک پایا جائے گا، خلاصہ یہی ہے۔ نہ تو یہ ہوگا کہ دونوں ہوں، دونوں پائے جائیں، یہ بھی پاسبل نہیں ہے، اور نہ یہ ہوگا کہ دونوں نہ ہوں اور دونوں ہی نہ پائے جائیں، یہ بھی پاسبل نہیں ہے۔ دونوں ناممکنات میں سے ہیں، ممکن ایک ہی چیز ہے کہ دونوں میں سے ایک پایا جائے گا اور دوسرا نہیں پایا جائے گا۔ جیسے عدد یا تو طاق ہے یا جفت ہے، دیکھو ایک عدد یا تو طاق ہوگا یا جفت ہوگا، دونوں نہ ہوں گے کہ بیک وقت دونوں ہی ہوں، طاق بھی ہو جفت بھی ہو، ایسا بھی نہیں ہو سکتا، اور نہ یہ ہوگا کہ کوئی عدد ایسا ہو کہ جو نہ طاق ہو نہ جفت ہو، ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ دونوں ہی ہوں، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ دونوں ہی نہ ہوں، بلکہ دونوں میں سے ایک وقت میں ایک پایا جائے گا۔ شرطیہ منفصلہ کی قسم حقیقیہ ہم نے پڑھ لی تھی، آگے ہے مانعۃ الجمع۔ مانعۃ الجمع کا مطلب ہوتا ہے کہ دونوں کا جمع ہونا منع ہوتا ہے، لیکن دونوں الگ ہو سکتے ہیں، یعنی کوئی ایسی چیز ہو جس میں دونوں ہی نہ پائے جائیں، یہ پاسبل ہوتا ہے۔ مانعۃ الجمع وہ قضیہ منفصلہ ہے کہ جس کے مقدم اور تالی ایک دم سے ایک شے کے اندر موجود تو نہیں ہو سکتے، یعنی اکٹھے نہیں ہو سکتے، جمع نہیں ہو سکتے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہو کہ کوئی شے ایسی ہو کہ اس میں مقدم اور تالی دونوں ہی نہ ہو، یہ پاسبل ہے۔ جیسے یہ شے یا درخت ہے یا پتھر ہے، دیکھو ایک چیز درخت اور پتھر دونوں ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ کوئی چیز نہ درخت ہو نہ پتھر ہو، جیسے انسان ہے یا فرس، گھوڑا ہے، کوئی بھی اور چیز ہو سکتی ہے جو درخت بھی نہ ہو پتھر بھی ہو، یہ پاسبل ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں مانعۃ الجمع۔ اس کے بعد آخری رہ گئی ہے مانعۃ الخلوف۔ شرطیہ منفصلہ کی دو قسمیں ہم نے پڑھ لی ہیں، حقیقیہ اور مانعۃ الجمع۔ اب تیسری قسم ہے مانعۃ الخلوف۔ دیکھیں جو مانعۃ الخلوف ہے یہ مانعۃ الجمع کی بالکل مخالف قسم ہے۔ مانعۃ الجمع میں یہ ہوتا تھا کہ جمع ہونا یہ منع ہوتا تھا، اور خلوف میں یہ ہے کہ جمع ہونا ممکن ہوگا، الگ ہونا یہ منع ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ مانعۃ الخلوف وہ قضیہ منفصلہ ہے کہ جس کے مقدم اور تالی ایک دم سے ایک شے سے الگ نہ ہو سکے، علیحدہ نہ ہو سکے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مقدم اور تالی ایک شے کے اندر جمع ہو جائیں، یہ ممکن ہے، تو یہ مانعۃ الجمع کے بالکل مخالف ہوگا۔ جیسے یہاں پہ دو قضیے ہیں، ایک ہے کہ زید پانی میں ہے یا ڈوبنے والا نہیں ہے، یہ دو قضیے ہیں۔ اب یہ دونوں علیحدہ نہیں ہو سکتے، دونوں علیحدہ نہیں ہو سکتے مطلب یہ دونوں ہی نہ پائے جائیں۔ کیسے ان دونوں کو الگ کیسے ہم نے کیا جائے گا؟ پانی میں ہے، اس کا الگ یہ ہوگا کہ پانی میں نہیں ہے، اور اسی طرح ڈوبنے والا نہیں ہے، اس کا الگ کیا ہوگا؟ ڈوبنے والا ہے۔ یہ اس کو الگ اس طریقے سے کیا جائے گا۔ جب ان دونوں قضیوں کو آپ الگ کر لیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ زید پانی میں بھی نہ ہو اور وہ ڈوب بھی جائے، پاسبل نہیں ہے۔ البتہ یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں کہ پانی میں ہو اور ڈوبے نہ، یہ جمع ہو سکتا ہے کہ وہ پانی میں موجود ہو لیکن ڈوب نہیں رہا بلکہ تیر رہا ہے۔ یہ فرمایا کہ دیکھو یہ دونوں باتیں ایک دم سے علیحدہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ پانی میں ہے نا، یہ مثبت جملہ ہے، جب آپ اس کو الگ کریں گے
تو مثبت سے بن جائے گا منفی، اور یہ بن جائے گا پانی میں نہیں ہے. اور یہ دوسرا جملہ ہے ڈوبنے والا نہیں ہے، یہ ہے منفی جملہ. جب آپ اس کو الگ کریں گے تو یہ منفی سے بن جائے گا مثبت، اور یہ جملہ بنے گا ڈوبنے والا ہے. تو یہ دونوں چیزیں بیک وقت نہیں ہو سکتی، اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ مانعۃ الخلوف، کہ دونوں چیزیں ایک دم سے الگ نہ ہو سکیں. دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں زید پانی میں نہ ہو اور ڈوب جائے، یہ نہیں ہو سکتا. البتہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں کہ پانی میں ہو اور ڈوبے نہیں بلکہ وہ تیرتا رہے. اسی طرح ہمارا یہ جو سبق ہے مانعۃ الخلوف یہاں پہ مکمل ہو گیا ہے. اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کی ایکسرسائز کریں گے.